پوچھا ہے، حضرت ابو عبیدہ کو حضور نے فرمایا تھا امین ھذہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن الجراح ہے، آپ نے فرمایا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے اخلاق کے بالکل یہ مشابہ ہے، تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تیرے منہ چ گل چنگی نہیں لگی، کوئی ہور کہندا تے بھلے کہندا۔ اور پھر فرمایا ابو عبیدہ سنو، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے مجھے اور تمہیں جو عزت عطا کی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت عطا کی ہے، اس لیے ہم اسلام کو چھوڑ کر اگر اور چیزوں سے اپنی عزت تلاش کریں گے تو عزت نہیں بھائیو، کچھ اور ہی ملے گا، عزت وزت نہیں ملا کرتی۔ عزت کو اللہ نے مسلمان کے لیے اسلام کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم اسلام میں سر بلند ہو جاؤ، اللہ عزت کے 4 چاند لگا دے گا تمہیں۔ لیکن اسلام کو چھوڑ کر محض کپڑوں سے، اسلام کو چھوڑ کر محض سواریوں سے اگر تم عزت لینا چاہو تو مسلمان کو اس سے عزت نہیں ملتی، یہ یاد رکھیے گا۔ مسلمان کو عزت اسلام کی وجہ سے ملتی ہے، ہاں یہ نعمتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کے استعمال سے منع نہیں ہے، لیکن عزت کا اصل مدار میرے اور آپ کے لیے اسلام کو بنایا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی یہ زبان تمہاری زبان سے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عزت اسلام کی بدولت دی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اگر میں ندی کے اندر سے گزر گیا ہوں تو پہلے بھی تو گزر جاتا تھا، اب گزر گیا ہوں تو کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے فرمایا یہ بات مت کہو۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان حضرات کی زندگی میں تواضع، مسکنت، عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور ذرا بھی دماغ میں کوئی خمار نہیں تھا، اپنے دوستوں کے لیے بالکل مٹے ہوئے تھے، اپنے مسلمانوں کے لیے بالکل عاجزی اور مسکنت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رات کو کوئی کام کر رہے تھے تو ایک مہمان آیا ہوا تھا، تو جو چراغ جل رہا تھا وہ ٹمٹمانے لگا، بجھنے کے قریب ہو گیا، اس میں تیل مزید ڈالنا تھا۔ تو مہمان نے کہا حضرت مجھے حکم فرمائیں، بتائیں کہاں تیل پڑا ہوا میں ڈال دوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے۔ تو کہا جی پھر کسی غلام کو بلاؤ، کوئی خادم آ جائے، ملازم آ جائے، وہ تیل ڈال دے۔ تو کہا کہ ملازم ابھی سویا ہے، کچی نیند ہے، اگر اٹھاؤں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، اس لیے ملازم کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، خود اٹھے اور گئے اور جا کر تیل لائے اور لا کر اس چراغ میں ڈالا اور کام شروع کر دیا۔ تو اس نے آگے سے عرض کیا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی شان کے تو یہ لائق نہیں تھا، یا مجھے کہتے یا خادم کو بلاتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اس وقت بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اب اٹھ کر جا کر تیل لا کر اس چراغ میں ڈال دیا ہے تو میری شان میں کوئی فرق نہیں آ گیا، اب بھی لوگ مجھے عمر بن عبدالعزیز ہی کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنا کام کر لینا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے کام اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے، اگرچہ صحابہ کرام بھی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کو معیوب نہیں سمجھا ہے، بلکہ خود سے سر انجام دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بے تکلف زندگی ہے، سادگی والی زندگی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ طبیعتوں میں تکبر اور بڑائی کے جذبات نہیں ہیں، بلکہ طبیعتوں میں تواضع، عاجزی، مسکنت بھری ہوئی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی رویہ ایسے نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ میری تحقیر کی جا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی یہی تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ جس محلے میں رہتے تھے وہ ذرا دارالعلوم سے دور تھا، تو وہاں سے جب آنے لگتے تو شہر کی طرف آتے تھے تو بیوہ خواتین، محلے کی اور خواتین حضرت کو روک کر کہتی مولوی صاحب آپ شہر جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے تے ساڈا سودا بھی لے آئی۔ تو ہر عورت پیسے بھی پکڑاتی، سودا بھی بتاتی کہ یہ سودا لے آنا۔ تو حضرت آتے، پڑھانے کے بعد وہاں سے دکانوں سے سودا سلب بھی خریدتے، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے یہ بہن اپنا سودا لے لو۔
تو جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے، بعض خواتین کہتی مولوی صاحب میں نے تو آپ کو کچھ اور کہا تھا، آپ کچھ اور لے آئے، یا یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو آپ اچھی نہیں لے کر آئے، تو کہتے اچھا بہن میں واپس جاتا ہوں، واپس کر کے اور لا دیتا ہوں۔ اس طرح اپنی زندگی میں رہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ایسا بے ساختہ رویہ تھا کہ کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے اور تمہارے اندر کوئی خاطر خواہ فرق ہے، یا تم اور جنس ہو ہم اور جنس ہوں۔ یہ جو طبقاتی کشمکش آج میرے ماحول میں نظر آتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے سب کو ایک بنا دیا ہے، سب کو اکٹھا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، کسی کو مالدار کسی کو غریب، لیکن آپس کا جو میل ملاپ ہے، میل ملاپ میں یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی گھر کے سب افراد ہیں، یہ ایک ہی ماں کے جنم دیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ طبقاتی کشمکش جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، مسکنت اختیار کرتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے، ان کے سامنے جھک کے رہنا ہے، تو فرمایا جو اللہ کے لیے لالچ نہ ہو، کوئی خود غرضی اور چاپلوسی بھی نہ ہو، یہ بری عادت ہے۔ خود غرضی کے لیے جھکنا، چاپلوسی کے طور پر جھکنا، یہ مکاری ہے، یاد رکھنا، یہ عیارانہ طریقہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا من تواضع للہ، اگر جھک رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ کسی مسلمان کے سامنے جھکا ہے کہ یار اس سے نرم رویہ رکھنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، صرف اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے لیے جھک کے دیکھو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رفعہ اللہ، میں تمہیں دنیا میں بلندیاں عطا کر دوں گا۔ تم میرے لیے جھکو، میں تمہیں بلندیاں عطا کر دوں گا۔ فرمایا تم اپنی نظروں میں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے، لیکن میں فی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظروں میں تمہیں بڑا کر دوں گا۔ لیکن اگر تم لوگوں کی تحقیر کرو اور اپنے لیے بڑائی چاہو تو فرمایا اس کا انجام بھی سن لو، پھر تم کیا اپنی نظروں میں تو بڑے بن رہے ہوگے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ تمہیں گھٹیا بنا دے گا۔ اور فرمایا کتنا گھٹیا بنا دے گا کہ لوگ تمہیں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تباہی میں مسکنت اور عاجزی ہونی چاہیے۔ اکڑ پھوں یہ اسلام نہیں پیدا کرتا ہے، نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنی طبیعت میں مسکنت رکھو، عاجزی رکھو۔ حضور کی ایک دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، یا اللہ تو مجھے میری نظروں میں عاجزی کرنے والا بنا دے، میں یہ کہتا ہوں کہ تیری ذات کے لیے اصل بڑائی ہے، میں تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے میری نظروں میں چھوٹا یعنی عاجزی کرنے والا بنا دے، باقی تیرا احسان ہوگا کہ تو اپنی مخلوق کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے، لیکن میرے دل میں نہ بڑائی آئے۔ اگر میرے دل میں بڑائی آئی تو میرا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے۔ تو اس لیے بھائیو اپنے ماحول کے اندر مجھے اور آپ کو دوستوں کے ساتھ ایک عاجزی والا رویہ، مسکنت والا رویہ رکھنا ہے، اور میں نے کہا تھا اس کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے، اور جو چیز دل میں ہوتی ہے اعضاء و جوارے اور زبان سے وہ جھلک جایا کرتی ہے۔ اگر طبیعت دل میں عاجزی اور مسکنت ہوگی تو ہمارے رویوں میں بھی عاجزی آئے گی، لیکن بھائیو اگر دل میں بڑائی بھری ہوئی ہے تو ہمارے رویے بھی متکبرانہ ہوں گے، جس سے معاشرے اور ماحول میں کشاکشی پھیل جائے گی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو میرے بندے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ زمین پر بڑی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے سے زمین کے اوپر نہیں چلتے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔